ابن رشد دنیا گر انشے سیریل 10واں انشا شارق علی ویلیو ورسٹی۔ ٹی ہاؤس خاصا پرسکون تھا۔ رمز نے پروفیسر گل سے پوچھا، اسلامی دنیا کا کوئی عظیم فلسفی؟ بولے، فلسفیانہ سوچ کے ارتقاء کی بات ہو تو ذہن خود بخود مغربی مفکرین کی طرف جاتا ہے۔ کلاسیکی فلسفی جیسے افلاطون، ارسطو، سسرو، یا پھر رینیساں دور کے نسبتاً جدید فلسفی جیسے کانٹ، سپائنوزا، ڈیکارٹ وغیرہ۔ فلسفے کے ان دو تابناک ادوار کے درمیان دور تاریخ یا قرون وسطی میں جس روشن ذہن فلسفی نے ایک ساتھ اسلامی اور مغربی دنیا کو متاثر کیا وہ ہے ابن رشد۔ مغربی دنیا اسے ایبروس کے نام سے جانتی ہے اور ارسطو پر لکھے گئے اس کے تبصروں کے حوالے سے اسے دی کامنٹیٹر کے لقب سے پکارتی ہے۔ اس کی فکر تاریک رات میں روشن چراغ کی مانند تھی۔ اس نے مذہبی، فکری اور سیاسی تسلط کے اس دور میں بے حد روشن خیال نظریات کا بیان کیا ہے۔ بعض مورخین اسے سیکولرزم کے خیال کا بانی اور پہلا حمایتی بھی کہتے ہیں۔ اسلامی دور کے اندلسی قرطبہ میں 1126 میں ایک علمی خانوادے میں پیدا ہونے والا یہ عظیم فلسفی اسلامی عالم اور قاضی شہر بیک وقت بہت سے علوم کا ماہر تھا۔ فلسفہ، مذہبیات، طب، فلکیات، لسانیات، اسلامی فقہ، حتیٰ کہ کلاسیکی موسیقی پر بھی اس نے بھرپور تحریری افکار چھوڑے ہیں۔ اس کی وفات 1198 میں مراکش میں ہوئی۔ صوفی بولی، اس کی سوچ تھی کیا؟ کہنے لگے، وہ اپنی تحریروں میں ارسطو کے فلسفے اور قوانین قدرت کی موجودگی کا دفاع کرتا ہے۔ وہ اپنے سے پہلے کے عالموں جیسے فارابی، ابو کندی اور ابن سینا کے افلاطونی رجحانات پر تنقید کرتا ہے، جہاں ایک جانب امام غزالی قرآن کی لفظی تفہیم پر زور دیتے ہیں اور ریاضی، فلسفے اور سائنس سے خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں، اور فکری کوشش سے عاری اندھا یقین قائم رکھنے پر اصرار کرتے ہیں، تاثر دیتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز خدا کی مرضی سے ہوتی ہے اور انسان بے بس ہے۔ وہاں ابن رشد کی جرأت مندانہ فکر وضاحت کرتی ہے کہ بے شک خدا ہی قادر اور مالک ہے، لیکن اسی نے قوانین قدرت تخلیق کیے اور انسان اور اس کائنات اور حقیقت حال کو ان قوانین کے زیر نگین کیا۔ جب ہم فکری کوشش، فلسفیانہ منطق، سائنسی دلیل یا مشاہدے سے کائنات میں کار فرما ان قوانین قدرت کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم عملی طور پر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کپاس آگ پکڑتی ہے تو اس لیے نہیں کہ یہ ہر بار خدا کی مرضی ہے، بلکہ اس لیے کہ کپاس کی مادیت کا اصول ایسا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کی تفہیم میں عقل کے استعمال بلکہ اسے اولیت دینے کی حمایت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جہالت خوف کی سمت لے جاتی ہے، خوف نفرت کی اور نفرت تشدد کی سمت۔ عالموں کی فوج بھی آ جائے تو وہ جھوٹ کو سچ میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ وہ 12ویں صدی میں عورتوں کے مساوی انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور انہیں پالتو جانور سمجھنے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، اور اس کے مخالفین؟ بولے، قرطبہ اور سوائل کے قاضی شہر اور اپنے وقت کے اس جید عالم نے ارسطو کی منطق کو اسلامی فقہ کی بنیاد بنایا اور یہ روایت آج تک قائم ہے۔ اسے خلیفہ وقت ابو یعقوب یوسف کی سرپرستی حاصل رہی، جس نے اسے اپنا شاہی طبیب اور قاضی شہر مقرر کیا۔ ظاہر ہے اس دور کے رجت پسند سیاسی عالموں کو اس کی روشن خیالی ایک آنکھ نہ بھائی۔ درباری سازشوں کی وجہ سے اسے آخری عمر میں جلا وطنی کی مشقت سے گزرنا پڑا۔
اسلامی دنیا میں اس کی کتابوں کو نظر آتش کیا گیا. موت سے ذرا پہلے اس کی حیثیت باعزت طور پر بحال ہوئی. رمز بسکٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا. اور طب میں اس کی حصہ داری؟ بولے. طب میں علمیت کا یہ عالم تھا کہ وہ شاہی طبیب مقرر ہوا. اس نے فالج یا اسٹروک کے بارے میں انسانی تاریخ میں پہلی بار وضاحتی تھیوری پیش کی. پارکنسنز ڈیزیز کی علامات کا بیان کیا اور بصارت کی ریٹنا کی حساسیت سے منسلک ہونے کی دریافت کی. اس کی کتاب الکلیات فی الطب، جو میڈیکل انسائکلوپیڈیا ہے، کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا اور یورپ اس کتاب کو کالجٹ کے نام سے جانتا ہے. یہ کئی سو برس تک نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی. میں نے کہا، یورپ میں اتنی مقبولیت آخر کیوں؟ بولے. لاطینی اور عبرانی زبان میں ترجمہ ہو کر اس کے افکار مغرب میں بہت مقبول ہوئے. یورپ نے رومن زوال کے بعد یونانی فلسفے کو یکسر بھلا دیا تھا. اگر 12ویں صدی میں ابن رشد اپنی تحریروں میں ارسطو اور دیگر یونانی فلسفیوں کی سوچ کو دوبارہ زندہ نہ کرتا تو شاید مغربی یورپ میں تاریک دور کا اختتام اور روشن خیالی کے دور کا آغاز نہ ہو پاتا. ابن رشد کی تحریروں اور افکار نے اس دور کے عیسائی طرز فکر پر بھی کاری ضرب لگائی اور باقاعدہ ایک باغی فلسفیانہ طرز فکر کو بڑھاوا ملا جو اس کے نام کی نسبت سے ایوروسزم کہلاتا ہے. جاری ہے. ویلیو ورسٹی، شارق علی.